میں رمضان المبارک کا آغاز ہے اور اس ماہ شعبان المعظم کا اختتامی مرحلہ ہے کہ صبح تک رمضان المبارک کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سنیے جو اس ماہ مبارک میں شعبان المعظم میں اللہ رب العزت نے اس قدر ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ کا 256 سن ہجری میں اس کی ولادت باسال پہلے ہو چکی ہے شعبان المعظم میں، اور آپ کی محترمہ مقدسہ والدہ معظمہ، ان کا نام محترمہ نرگس ہے عربی میں، اور آپ کی نسبت سے فرمان حضور رحمت للعالمین کا ہے کہ ان کا نام نامی ابو القاسم ہے، اور وہ ایسی ہستی ہیں، توجہ فرمائیے، کہ آپ کے پیچھے امام ایسی مقدس ہستی جن کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے 40 سے 60 نمازیں دھرتی عراق پہ اور بیت المقدس میں نمازیں ادا کروانی ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ سمجھنے ذرا۔ جس رسول کی خاتمی مرتبت کے 12 اماموں میں سے 14 معصومین میں سے ایسی ہستی ہے جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے، حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو یہ عقیدہ ذرا بدلو کہ یہ جو رچ بس گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ کہ رسول خاتمی مرتبت کی نماز کسی بد نسل، بد حسب اور پنجابی دی زبان ہے کسے بے پیوے دے پیچھے کیویں ہو سکی جڑے رسول دی اولاد دے وچوں اتنا عظیم ہے کہ او دی اولاد دے وچوں پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، سلامت رہو جی، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، تو ان کا معصوم اس قدر معصوم ہے کہ آپ کا جنازہ مبارک پہ بھی کوئی آپ کے گھرانے میں سے اور کوئی صحابی رسول میں سے کوئی ایسا کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ نے سرکار خاتمی مرتبت کی نماز امامت فرمائی ہو۔ توجہ فرمائے، اگر رسول کی امامت کوئی صحابی نہیں کر سکتا تو رسول کی فرضی نماز کا کوئی سا امام کیا ہو سکتا ہے؟ سلامت رہو، سبحان اللہ۔ گل کو سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ تو یہ ماہ مقدس جو گزرا ہے، جس کی آخری گھڑیوں میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں حضرت امام غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت بھی ہے شعبان المعظم میں، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اس ماہ مقدس میں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی نے بھی 256 سن ہجری میں آپ کی ولادت مبارک بھی ہو چکی ہے اور آپ غائب ہیں۔
کائنات کی حدیثوں کی تمام کتابوں میں جملہ مکتب فکر میں یہ حدیث مبارک ایسی ہے جس کو مستند کہا جاتا ہے۔ ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، اے کائنات کے امتیوں، اے کائنات کے محبت کرنے والوں، تم یہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تجھے امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے اور ان کی نوکری عطا فرمائے۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، ہائے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس کی مثال ایک لنک اس سے کیا ہے؟ حضور سرکار خاتمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں کہ اے سلمان، سلمان منی اہل البیت، سلمان منا اہل البیت۔ رسول خاتمی مرتبت صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اہل بیت میں سے سلمان کو کیوں فرما دیا؟ کوئی بات کہنی ہے تو بتا دو بھائی، ایسے نہ کیے کرو، بات بتانی ہے، ہیلو بتا دیے، کوئی گفتگو کرنی ہے تو بتا دیں، کوئی چیٹ لکھ دیا کرو۔ سلمان منا اہل البیت، اے میرے خادم، میرے جگر کی ٹھنڈک، مجھے اس خالق کائنات کی عزت و عظمت اور مرتبے کی قسم ہے، اور مجھے اس خالق کائنات کی محبت کی قسم ہے، اگر میری اہل بیت میں پنجتن پاک نہ ہوتے تو اگر کوئی ٹائم ہوتا تو میں تمہیں اپنی چادر تطہیر میں بند فرما دیتا۔ ہائے ہائے عمر دراز ہے۔ کسی کو حکومت ملی ہے اور کسی کو خزانہ ملا ہے، ارے سنیو ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا۔ جی سبحان اللہ، سلامت رہو۔ حسین پنجتن کا نور پنجم، اور نماز ہوتی ہے پنجگانہ، نماز زیر سجود احمد، حسین کا عزم راکبانہ۔ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ حسین پنجتن کا نور پنجم اور نماز ہوتی ہے پنجگانہ، نماز زیر سجود احمد، حسین کا عزم راکبانہ، نماز زندوں کا ہے وظیفہ، حسین مرنا سکھا رہا ہے، نماز قبلہ کو ڈھونڈتی ہے، حسین کعبہ بنا رہا ہے، اور نماز ڈرتی رہی لہو سے، وہ خون کی مسند بچھا رہا ہے، حسین شافی، حسین کافی، حسین ہر اسم کی شفا ہے۔ تو اب جلالی سے پوچھتا ہے حسین کیا ہے، نماز کیا ہے؟ واہ جی واہ، سلامت رہو، سبحان اللہ۔ یہ آخری پنجابی جی ایک گل ہے، تو اب جلالی سے پوچھتا ہے حرام زادیا، حسین کیا ہے، نماز کیا ہے؟ ہائے، یہ ہے بات علم کی، علم کے مطابق بات کرو۔ رسول خاتمی مرتبت کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہو، نماز پڑھنا رسول خاتمی مرتبت کے پیچھے یہ مرتبہ نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ رسول خاتمی مرتبت کی محبت میں جانثار بھی ہونا چاہیے بندے کو۔ ہائے ہائے، رسول خاتمی مرتبت کے پیچھے ان کے فرمان مبارک کے مطابق تم نے نماز مسجد تو بنا لی، مسجد زرار تو بنا لی عبداللہ ابن ابی نے، لیکن معنی یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی لیکن صاحب مسجد تو نہ بن سکے۔ یہ بات ہے، میں عقل کی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، حضور کی محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا والو، اس وقت تک بندہ مومن
मुकम्मल नहीं हो सकता जिस वक्त तक उसके पूरे जिस्म के एक एक जर्रे में रिसालत खातमी मर्तबत की मोहब्बत में इस कदर जज्ब हो जाए, इस कदर मालूम हो जाए कि वो सरशार है मोहब्बत रसूल में, कि आपकी गुस्ताखी को बात करता है तो वो बेदीन मुर्तद और जलील होता है, और कोई इंसान उससे मोहब्बत नहीं रख रहा, इसलिए कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात मुबारक क्या कि उसके आपके फैसले पे, आपकी बात पे इंसान को मर मिटना चाहिए। और मोहब्बत रसूल का ये फैसला है कि इंसान का ईमान चला जाए, कायनात में दुनिया में जिंदगी चली जाए, लेकिन मोहब्बत रसूल न जाए। सुभान अल्लाह। किस्मत साडी लकी हो गई, मतली हो गई, मक्की हो गई, आका साडा हिस्सा आया, हुण ते जन्नत पक्की हो गई। आका साडा हिस्सा आया, हुण ते जन्नत पक्की हो गई। सैयद मुर्शदी जियो सोना सलामत। ये माह मुबारक इतना अजीमुल कद्र है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाइए कि हम जैसे गुनहगार बदअमल इंसानों के ज़माने में वो आ जाएं, उन हस्तियों की हमें ज़ियारत नसीब हो जाए, हम उनके दर के गदागर बन जाए, उनके नौकर बन जाए, और अलम हुसैनी लेकर उनकी फौज में हम भर्ती हो जाए। ये ईमान, ये कहना होगा कि आपकी आमद ऐसी हस्ती है। एक हस्ती हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनका दरियाओं पे आपकी रवानी है, और दूसरी हस्ती हजरत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम, 256 सन हिजरी में आपका विलादत हो चुकी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आलम गैब में और गैबत अता फरमाई है, और क़यामत तक उनका नाम रहेगा। ये हुजूर की आल है, सरकार खातमी मर्तबत की आल है। और आओ, अब वो वक्त आने वाला है, एक पाकिस्तान का जैसे यजीद कहते हैं, हरामजादा कहते हैं, ये अब्बास साहब जानते हैं, एक बदनस्ला कहते हैं, एक इस्राएली एजेंट कहते हैं। ऐसा बेगैरत इंसान जो अपनी वालदा के साथ जिस हरामजादे ने शादी कर रखी है, उस बेगैरत इंसान को दुआ करो कि कल वो जहन्नम रसीद हो जाए। आप समझ गए होंगे इमरान नियाजी हरामजादे की बात कर रहा हूं, जिसने उस अपने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के करीब से एक औरत को लेके अपनी मां बनाया, और मां बना के फिर शादी की। वो हरामजादे को दुआ करो कि ऐसा इंसान जहन्नमी है, जहन्नमी, और जहन्नम रसीद हो जाए। ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, इनसे पूछो, मैंने पाक पर ऐसी बात की थी। ये मुलवाने हरामजादे 1000-2000 रुपए लेके उसका निकाह पढ़ लिया। ये मुलवाने हजरत फरमादे ने शीन शरादे ऊंचे दरवाजे ते रा फकरदा मोरी हूं ते मुल्ला मुलवाने टप्पन न दे दे ते जो टपया सो चोरी हूं। समझ आई कि नहीं आई? गल्लां दाड़ी ते नहीं मुकदियां, गल तो है भाई ये वाल अंदर किथों तक है। बुजुर्गों नाराज न हुआ, हाय हाय। दाड़ी तो यहूदियां रखी हुई है, ईसाइयां रखी हुई, नसरानियां रखी हुई है। गल तो यह वेखनी चाहिए कि इस दाड़ी नूं तुसीं कितना पानी दिता है। आओ
اس ماہ مبارک کی آپ کی عظمت بتا دی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا میری معصوم میں میری نسل میں سے حسب سے شجرہ نسب سے ایک معصوم جو آنے والا ہے النبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابیں اور تمام مکتب فکر کی یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں. ان کو چاہیے کہ ہدایت کر کے پڑھو. المہدی منی، میں فرمان جاری کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس مہدی کو نہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، وہ مہدی مجھ سے ہے. ہائے ہائے، یعنی میری نسل پاک سے ہے. ہائے، آپ کلمہ گو مسلمانوں یہ دعا کیا کرو نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی کہ اے خالق کائنات ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی محبت، عشق اور ادب عطا فرما اور ان کی غلامی ہمیں عطا فرما. حضور سرکار خاتمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جو یہ میری امت میں سے امام مہدی علیہ السلام کے غلامی میں اٹھے گا قیامت کے دن اس انسان کا عالم بلند ہوگا. ہائے، اور ایک یہ میں کہہ دیتا ہوں جو اسلام میں اور شریعت میں یہ بات ہے اتھینٹک ہے، لنکڈ ہے. حضور سرکار خاتمی مرتبت شفاعت رسول آپ کی اٹل ہے. اتھرائز جو ہے وہ شفاعت رسول سرکار خاتمی مرتبت جس کو کہتے ہیں ہم ریکمنڈڈ. دوسرے نمبر پہ آپ کا یہ فرمان مبارک کہ آپ سر مبارک سجدے میں رکھیں گے. وہ آندہ ہے ملوانا نماز پڑھو گے تو اینج کرو گے تو روزہ رکھو گے تو اینج کرو گے تو فلاں ہو جائے گا، فلاں نہیں ہوئے گا تو تھوڑی نماز نہیں ہو جائے گی. وہ فتوے جھوٹے ایک ایک بندے نو 100 سال ساڑی ودے دیں. یہ بندہ 100 سال نعوذ باللہ. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعۃ المبارک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین دے غضب اور آپ دا غضبناک طریقہ قہار جبار المتکبر اس طرح دی صفتاں دے اندر خالق کائنات دی کڑواہٹ نو بیان فرمایا بے اللہ پاک جڑا بڑا ناراض ہو جاندہ رہے. اللہ ربی ابھی آپ جمعۃ المبارک آپ نے خطاب ختم فرمایا ہے، آواز آتی ہے اے عبدالقادر اور بڑیا تو ناراض ہو کے تو دنیا نو میرے غضب تو ڈرا رہے ہیں، میرے خزانہ کو ختم ہو گیا. رب کے تھک جاوانگے مویاں وانگو مک جاوانگے جے رب ہویا زیادہ اس سے سونے پیچھے لوگ جاوانگے جے رب ہویا زیادہ اس سے سونے پیچھے لوگ جاوانگے. نہ کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، ہم گناہگاروں کی بخشش محمد کے ایک اشارے کی بات ہے. ہم گناہگاروں کی بخشش محمد کے ایک اشارے کے پاس. سرکار خاتمی مرتبت قیامت کے دن اللہ رب العالمین عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خالق کائنات کے کرسی کے نزدیک آپ کا سر مبارک نیچے ہوگا اور خالق کائنات فرما رہے سی سونے گالے ہون مینو جڑا نا یہ اینا پیغمبران دے سامنے ہون تو کیویں کردہ پیا. ہائے ہائے ہائے، یہ پیغمبر آکھتیں چنگا بے محبوبے سوں اور آپ روسے کھلوتا ہے تے میری گل دسیاں تے میری بات ہوتا تو اتے لے جاؤں آئی تے تو آپ محبوب ہو کے تے کاوڑے کھلوتا ہے.
تے گالے دس تو چاندہ کیے ہائے 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 واہ جی واہ جی ہائے ہائے اور تمکے پھٹے سارے دوزخ وچوں کٹھے سارے رب نے کہنا ہوں تا خوش ہے تیرے منہ نو چھڈے سارے رب نے کہنا ہوں تا خوش ہے تیرے منہ نو چھڈے سارے اچھا نعرہ ہے اے میری عظمت مصطفیٰ توجہ فرماؤ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور حدیث قدسی ارشاد فرمایا اے میرے سونیاں گالے بھئی پیغمبر جدن او تیری طرف ویکھ رہے ہیں سارے انبیاء تیری طرف ویکھ رہے ہیں بھئی ایڈا لاڈا آسو تے یار آسو تے جگر آئی تے ای ہون کی گل تو اے سر تلی سٹ کے تے روسیا پہ ہے کیڑی گل وجہ کی ہے ہائے توجہ کرنا محبت والے گل سمجھو انبیاء آپس میں ڈسکس کریں گے دی ہولی پرافٹ آج پرافٹس کلیش یہ کلیش کیڑی گل تو بن گیا ہے بھئی یہ محب تو محبوب آپس دے اندر لڑ پہن تے مڑ سلسلہ کی میں چلے گا اے میرے سونیاں دس کی تو چاندہ کی ہیں ہائے ہائے دس اور ایک مرتبہ نہیں حدیث پاک میں دوسرے مرتبہ فرمایا ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا احمد ارفع راسک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اے میرے سونے دس تو کی چاہنا ہے اے میرے ربا گالے ہے اے ہون تو گال کرنا ہے کی میں کرنا ہے تینوں نہیں پتا میں کی چاہنا ہائے 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 دل میں چاہت تو پیمبر کی تو دوزخ کیسے سر حشر میں رحمت کا لباتا کیا ہے اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جنہ تک کھاؤ نہ تقید کا نعرہ ہے حیدری سیدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ایک دو گنا ہو رہے جٹ بندے ہو تے پلے بن لو ہو سکتا ہے موڑ ملنگ بندے نہ ملاقات ہونے میں اللہ جاندا ہے میں مصر جا رہا ہاں تے ابو زیبی جا رہے ہیں تے مدینہ شریف اپنی میری والدہ مقدسہ اتنے حضور دی بارگاہ دے اندر جھاڑو دیندے نے عرصہ 26 سال تو میں انہوں نے ملن جا رہا میں پتہ نہیں یہ غلام فرید ہے اور کی ہے دوسرا اپنا غلام عباس صاحب یہ کی معاملہ ہے بھئی اس نے اٹکل پچو ایسا لایا ہے بھئی انہوں میں روکیا بھی ہے لیکن گالے اخیر چند اخیر چڑھا کے رہا ہے اینو میں روکیا ہی میں کہ اے دن نہ رکھ لیکن اے چند چڑھا کے رہا ہے میں اگر ٹھیک ہے وہ انہیں تو انہیں صحیح بول دیکھو ہائے ہائے سرکار خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین کیا مرتبہ ہے آپ کا کیا شان محبوبی ہے کیا آپ کی عظمت ہے کیا رفعت و بلندی ہے آپ کی اللہ پاک طریقے نال اٹھا رہا ہے میرے سونے گل دس تو صحیح یار آرام نہ گل دس ہائے 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 یہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کی احادیث سی تمام دنیا کی کتابوں کے اندر یہ قرآن مجید کے یہ الفاظ موجود ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ہائے ہائے ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا خیر البریہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب تیری عظمت اور عزت کی قسم ہے
اور ختم نبوت کے تاج کی قسم ہے، اے میرا محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور تمہاری محبت کا میں واسطہ دیتا ہوں، میری بھی شرم و حیا اور لاج رکھو، اور محبت کو دیکھتے ہوئے جو چاہتے ہو وہی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ گل یہ ہے میں اس ٹائم تک ہن سر نہیں اچاؤنا جی میرا کوئی گناہگار امتی پھس گیا کسے جا دے تے میں ہن تیری گل نو ویکھاں یا اس اپنے امتی گناہگار پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، یہ ہونا ہے۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، اور سرکار بھی پوچھیں گے کہ گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا کہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہے۔ کوثر بھی پکارے گا کہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے حبیبہ دست سے گل آخری میں ارشاد فرمایا اے میرا وحدہ لا شریک عزت و عظمت دا مالک تے میں تیرا معبود، میں تیرا اسراب عبدی جیسا محبوب ہاں، بے ساری کائنات ستی پئی تے تو میں بلائیندہ پہ اپنے کول۔ ہائے 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 ہائے، محبت عجیب تماشا نہیں بیٹھا۔ اللہ پاک کو فرمایا بھئی گالے میرے سونے تو اتا آ جا تاکہ یہ دنیا نہ دیکھ سکے کہ میرا سونا آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے سرکار خاتمی مرتبت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرا حبیب آپ کیا چاہتے ہو بتا دو۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے اور میری لاج رکھ لے، میں اپنے کسی ہی گناہگار کے بارے میں کوئی سپیشل ریکویسٹ کروں یا اپیل کروں یا کیسے؟ فرمایا ٹوٹلی ریکمینڈیشن تمام کے لیے تیری سفارش قبول ہو چکی ہے۔ ہائے ہائے، سرکار خاتمی مرتبت کا ایک گناہگار بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ارشاد ہوتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس نے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا محبت سے میرے محبوب پر اور ان کی آل پہ، 10 مرتبہ اس کو حشر میں اس کو انعام عطا فرمایا جاتا ہے اور نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ جس نے 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ تھا صلی اللہ علیہ 100 مرہ، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کو ارشاد فرمایا اس کو 100 مرتبہ عرش الہی سے جواب دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ 100 مَرَّةً صلی اللہ علیہ 1000 مرہ، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ 1000 مَرَّةً توجہ فرمائی کان حرم اللہ علیہ شعرہ وجزسہ علی النار۔ اے محبوب تیری عزت و عظمت کی قسم ہے جس کے نامہ اعمال میں 1000 مرتبہ درود و سلام کی تسبیحات موجود ہوگی، اس بندے مومن کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، او بھائی جڑے تساں آندے پے ہو نا بھئی فلاں بندہ اس منکر تے بے دین ہے تے خبیث آدمی ہے، او چھڈو جڑا گند ہے او گند نو دفع کرو، او دا ذکر بھی نہ کرو۔ ہائے سرکار خاتمی مرتبت نے اللہ رب العالمین کی جو محبت کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں، آپ کی تمام صفاتیں اللہ پاک نے خود فرمائیں۔ اے میرے سونیا محبت دی قسم ہے، ختم نبوت دی قسم ہے، امامت دی قسم ہے کہ ساری عظمتاں سما دے ہوں سر چاہی لاج بس چکر۔ ہائے 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 ہائے،
पंजाबी ज़बान होर कोई लाना ही हाय 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 डुबे सूरज चढ़न वाला बुझे दीवे बालन वाला जिन्हां दा नहीं जग ते कोई उन्हां नूं भी पालन वाला पत्थर हिलदा है तेरे नां ते फुल भी खिलदा है तेरे नां ते रब ते नां ते मंगना पौंदा है आपे मिलदा है तेरे नां रब ते नां ते मंगना पौंदा है आपे मिलदा है तेरे नां ते नारे हैदरी अज़मत मुस्तफा ये हुण ए घड़ियां वेख लो ये घड़ियां पता की किसे खास वजह ते ये चंद चढ़ाया है ते हुण आओ मैं तुहानूं दसां क़यामत के दिन मौला अली का क्या मर्तबा है या अलीयुन अंत कसीमुल जन्नत वन्नार ए अली तुम्हारा मर्तबा ये है कि जन्नत और जहन्नम की तकसीम तुम्हारे हाथ में हाय हाय नौज बिल्ला को मैं को अपनी तरफ गल नहीं कर रहा बैठा हजूर दी हदीसा अहादीस बुखारी शरीफ है ये मुस्लिम शरीफ है सुन नसाई है इब्न माजा है मुअत्ता इमाम मालिक है मुअत्ता इमाम मोहम्मद है मेरे पास अल्लाह पाक के फजल व करम से 4 करोड़ रुपए की किताब मौजूद है इस वक्त और दुनिया के हर मजहब की किताब मौजूद है मैं इस टाइम इस वक्त तक 70 ममालिक फिर चुका हूँ हुजूर के सदके से मैं इतना गुनहगार बंदा हूँ कि हुजूर रहमतुल आलमीन के सदके से कि हर दुनिया के मजहब के साथ मैंने खिताब किया है हाय आओ हुजूर रहमतुल आलमीन तशरीफ लाए शब मेराज से वापस आते हैं और शब मेराज कहाँ से नसीब हुआ हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब अलैहिस्सलाम सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी शहजादी के घर को ये शर्फ हासिल हुआ है कि आप उनके घर में थे कि अल्लाह पाक ने फरमाया और मेरे सोने ही मेरे को आ जाओ थे तो गल है यार हाय हाय उम्मे हानी बिनते अबी तालिब अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहतरमा हमशीरा मोहतरमा उनके घर से आपको मेराज शरीफ नसीब हुआ और सरकार खातमी ये मर्तबत जब नीचे तशरीफ लाए तो नीचे क्या देखा असहाब रसूल में हलचल मची हुई है गोशो गुजार हो रही है बड़ी बातें किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से बड़ा कुछ लेके आए होंगे हाय हाय कोई सहाबी खड़ा हुआ उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे जाहो हशमत चाहिए सरकार ने फरमा दिए जाओ किसने कहा औलाद चाहिए आपने फरमाया तुम्हें औलाद अता होगी या रसूल अल्लाह मुझे माल और ज़र दुनिया चाहिए सरकार ने सब को अता फरमा दी यानी हर एक सहाबी रसूल हुजूर रहमतुल आलमीन के जिसमें पाक के मुतहर होने की निस्बत से सारा कुछ आपके नालैन पाक की सदके सब कुछ हर को अता हो गया। अब एक हस्ती है जिसको अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। आप वादन नुक्कर च बैठे ने मस्जिद के अंदर नुक्कर च आपने फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है? हाय हाय तवज्जो फरमाओ, ये इल्म गैब की बात कर रहा हूं। फरमाया या रसूलल्लाह ये बैठे हैं। आपने फरमाया बुलाओ। आप तशरीफ लेके आए। या रसूलल्लाह फरमाइए। भाई आपने कुछ मांगा ही नहीं। अजीब बात है, आपने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, क्या बात है? आपको पता है कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन कुछ मांग ही लेते। तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह
میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں صبح کو جب اٹھتا ہوں نماز صبح کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد جب ناشتہ مبارک کرتا ہوں تو دنیا میں گھومنے پھرنے کا میرا وقت ہو جاتا ہے۔ 15-20 میل تک چل رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ میں آپ کو راز عطا فرما رہا ہوں، یہ کسی امتی کو نہ بتائیے۔ اس لیے جتنا چل رہا ہوں دنیا کے انسانوں کے اعمال دیکھ رہا ہوں، توبہ کے جو لائق ہوتے ہیں ان انسانوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو انسان بدکار ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہوں۔ ہائے ہائے۔ اور پھر میں دسنا بھئی بڑے گل ہے، میں تیری حالت دیکھ لیے، لیکن یہ سمجھو کہ اندر والی گل ہے، یہ اندر ہی چلی گئی۔ میں تین دستا دیکھ رہا، لیکن پتر اگر کوئی ہور تین دیکھ لے تو میں ذمہ واری کوئی نہیں، سمجھائیے۔ میں تیری گناہ نو قیامت تک نہیں چھپا دے گا۔ سرکار خاتمی یہ مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی پھر تمہیں کیا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو عطا فرما دو۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جبہ عطا فرمایا، ایک عصا عطا فرمایا، اور خالق کائنات کی جانب سے ایک نشانی ایسی عطا فرمائی کہ اے علی قیامت تک تمہارا نام اللہ رب العالمین کے تمام فرشتے جنتوں میں جگہ جگہ تمہارا ہی نام لیتے ہیں کہ خالق کائنات نے کسی انسان کو دنیا میں عیب چھپانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا نام علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ چلے جس وچ خون محمد دا مولا ہر اس راگ دا واسطہ ہی، پٹا جس تے گل وچ مدنی دا مولا ہر اس ساگ دا واسطہ ہی، جدے صدقے چمکے جگ سارا اس نوری ناگ دا واسطہ ہی، رکھی عزت بھرما سے سارے دے تنو علی دی پاگ دا واسطہ، رکھی عزت بھرما سے سارے دے تنو علی دی پاگ دا واسطہ ہی۔ آج چوکے نعرہ حیدری، آپ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا ان کو اور فرمایا اے میرے بھائی علی، آئندہ بھی تم نے کسی ہی میرے غلام کی کوئی ہی بات نہیں بتانی، کسی انسان کو اگر پتہ چل جائے تو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات جو راز کی تم نے بتائی ہے وہ کسی کو نہ بتانا، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہو تمہیں ایسا انعام ہے جو سارے فرشتے تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور وہ ہستی کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملائکۃ العرب کا آپ کو خطاب ہے، وہ ہستی ہیں جن کی معصوم ہستی کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت و علی کے ایک سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ۔ توجہ فرمائیے کیا مقام ہے، جنت و علی کے ایک سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ۔ ارے دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ ایمان دے بندیو، گالوں ذرا سمجھو، جنت و علی کے ایک سجدہ وافر انہوں نے کیا، اس روزے رکھ، کائنات دے، نمازہ پڑھ، حج کر، زکوٰۃ کر، قرآن دیا تلاوتہ کر، لیکن تیرے تمام سجدے نمازہ علی دے ایک نفلی سجدے دے برابر ہے۔ ہائے ہائے، جنت و علی کے ایک سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، ارے دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے۔ ہائے ہائے، معصومہ کائنات جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام
حاصل کرنے والی ہستی جس کے بارے میں امام الانبیاء کے پیغامبر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں انا خیاط الحسنین، اے فرشتوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں حسنین کا دردی ہوں۔ ہائے ہائے، دروازہ کھٹکھٹایا معصومہ کائنات کا، سید الملائکہ، طاؤس الملائکہ، روح القدس الامین، دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہ چاہتا تھا وہ کہہ دینا میں جبرائیل امین آیا کھڑوتا تے میں سارے فرشتیاں دا سردار تے کیپٹن ہاں، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ خاموش ہوئے۔ این دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ خادمہ آواز دیتی ہے، آگے سید الملائکہ سرکار خاتمی مرتبت کی معصوم ہستی اور بیٹی شہزادی، پوچھئے پوچھو تو صحیح کون بندہ ہے؟ یا رسول اللہ آواز نہیں دی، دروازہ تو کھٹکھٹا دیا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ پوچھنے کے بعد حضور رحمت اللہ عالمین کی شہزادی کو بتا رہے ہیں میں درزی حسنین بن کے آیا ہوں، کو پیغمبروں کا پیغام رسا تو ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل کو خالق کائنات کا پیغام دیا ہے، لیکن جب اس در پہ آتا ہوں میں نوکر بن کے آتا ہوں۔ ہائے ہائے، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے اور ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے۔ یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں، سبز پتوں پہ علی اور کلی پر زہرا اور سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بیٹے قیامت کے دن سردار جنت ہوں گے، جنت کے سردار ہوں گے۔ آخری بات، آپ پنجابی زبان تھک گئے ہو، گل یہ ہے بھی جڑا بندہ ملنگ مسکین آیا ہے اس تا لنگر چوجن حساب ہی کوئی نہیں لیا تیرے کو، کوئی شے کھادی بھی کوئی نہیں تے اجن توڑی میں مقصد ہے وہ اتنے تو وہ مقصد ہے وہ مولویاں دے حساب رہ گیا نا، اخیر ہار گیا نا۔ اچھا سرکار دے نوکروں توجہ فرماؤ، آخری جملے اور آخری بات میں سید الحسنین دی بات مکمل کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آؤ، احادیث کے مبارکہ بہار الانوار، البدایہ والنہایہ، احادیث کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ کشاف، تفسیر نجم الصادق، یہ تمام احادیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بتاتے ہیں تمام احادیث کی مستند، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام رضوان علیہم السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جملہ انبیاء کرام اور ان کی معصوم اولادوں کو، جن کی پاکیزہ اولادیں تھی، سب کو ٹکٹ عطا فرمانا ہے حسنین کریمین نے، لیکن آپ کا ہاتھ مبارک ہوگا۔ واہ واہ،
یہ ہے عظمت مصطفیٰ اور عظمت اہل بیت مصطفیٰ. بھئی یہ بڑا گھرانہ ہے. کل قیامت والے دن اے ربا سانو تا انہاں دے کتیاں دے وچ اٹھا دے، تیری مہربانی. اساں بد عمل دے انسان ہیں، گناہگار دے انسان ہیں، تے انہاں سرداراں دی نا نوکری دے وچ اٹھا دے. ہائے ہائے، کتا وفادار ہو نا تو اس جنتی انسان سے جو اپنے آپ کو جنتی کہلاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن اندر مردار ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُشْدًا. ہائے ہائے، اے سرکار خاتمی مرتبہ مجھے اس کتے کی قسم ہے. ہائے ہائے، وہ کتا جو اصحاب کاف کا وفادار بن رہا ہے، اس کی عظمت کی قسم ہے تو اس کی وفاداری کیا ہوگی. ہائے ہائے ہائے، نسلی کتے راکھی کردن، گھٹیا نمک حرامی کردن، بد نسل بدنامی کردن، نوکر خیدر غلامی کردن. بد نسل بدنامی کردن، نوکر خیزر غلامی کردن. نبی پاک دی پاک حدیث اندر بڑے چھوٹے دا احترام لکھیا. نبی پاک دا ہے غلام جڑا اس دے واسطے کوثر دا جام لکھیا. تے کتا راکھنا کوئی نہیں مار سکدا. ملکہ ساریاں بچ قانون نظام لکھیا. روز محشر انہاں نو دوزخ نے ساڑنا کی جنہاں دے پٹے تے محمد دا نام لکھیا. روز محشر انہاں نو دوزخ نے ساڑنا کی جنہاں دے پٹے تے محمد دا نام لکھیا. گلے تو حضور دے غلاموں میں تو ایک دساں، میں ایک یونیورسٹی بنائیے جہدے دنیا دے تمام سبجیکٹ آل سبجیکٹ اتھے پڑھائے جاندے نے. وہ باقاعدہ اللہ پاک دے فضل و کرم نہ یکم مئی نو جس دن یوم مزدور منایا جاتا ہے پورے دنیا دے اندر، پوری دنیا عالم پاکستان دے اندر نہیں، پوری دنیا دے اندر. پاکستان دے اندر بہت بڑی یونیورسٹی بنائی ہے جدہ اس ٹائم تک تقریباً 4 کروڑ تو زیادہ پیسے لگ چکے ہیں. اللہ پاک دے فضل و کرم نال اے میں گناہگار بندے نے اے حضور دے نوکر جنے روپے 2 دے کے برکت واسطے کوئی ہی بندہ خالی نہ جاوے. ساڑھے نانا جی حضرت پیر مبارک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دین، میں چھوٹا جی ہم تو میں انہوں نے آپ دی زیارت فرمائی ہوئی ہے جی دی جیب کچھ ہی نہ ہوئے، کم از کم وہ ممبر تک تا آوے وہ دی جیب خود بخود رگی جائے گی. ہائے ہائے، اس وقت 4 ارب روپیہ 4 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. اور وہ یونیورسٹی فیصل آباد روڈ، جنگ روڈ تے چنیوٹ موڑ دے پہلے آندی رحمان گارڈن. جنگ کدی تشریف لے جاؤ تو جا سکتے ہو، میرا کو کارڈ لے جاؤ. تے یکم مئی نو تساں جو بندہ داخلہ لوے گا او دی فیس معاف، او دا کھاون پیون معاف، او دی فیس یونیورسٹی سکول کالج دی او بھی معاف. دینی تعلیم حاصل کرے 8ویں کلاس تو لے کے ایم اے تک تمام مضامین دے اندر اس کو داخلہ ملے گا. اور لیبارٹی اور اپنا محکمہ صحت اس کی تعلیم دیتی جائے گی. تمام دوست بہنہ بھائی تمام واسطے تعلیم عام ہے. کوئی ہی بندہ جڑے ایس محبت بیٹھے ہو نا، کوئی ہی بندہ او حضور دی بارگاہ دے اندر اس کا نام رکھا ہے الجامعۃ المکۃ المکرمہ.
الجامعۃ المکۃ المکرمہ والمدینۃ المنورہ باب العلم، اس یونیورسٹی کا نام ہے۔ ایک کوئی بندہ جائے نا جنگ روڈ تے، جنگ تو فیصل آباد روڈ تے نا، اتنے آندا ہے رحمان گارڈن، وہ اگے جگہ چنیوٹ موڑ اگے ہے تو پیچھے وہ رحمان گارڈن مشہور ہے۔ اسے کسی جگہ پر تو پاس گیلانی صاحب دی یونیورسٹی کہڑی جگہ تے بن رہی، تو جا سکتے ہو، ویک سکتے ہو۔ یہ نہ کیا ہے شاہ صاحب نعوذ باللہ انہیں جھوٹ مار رہے ہیں۔ ایک گال یاد رکھو، کوئی بھی تعلیم میں چاہو میرا کارڈ بھی لے جاؤ، تو کوئی کم خدمت ہوئے تو دسیا کرو، میں انشاءاللہ حضور دا نوکر ہاں اور نوکر رہاں گا۔ کوئی ہی انسان خالی نہ جاوے، تساں ایک ایک روپیہ جڑا ہے نا اس دے وچ برکت واسطے جو ہے وہ لنگر ہے، تواڈے مقصد ایک ایک روپے نال پتہ نہیں کتنی منزل اگے آسان ہو جائے گی۔ ایک ہی کوئی حضور دا نوکر خالی نہ جاوے بات سر، روپے 2 روپے 10 روپے 100 روپے دی گل نہیں ہے، گل محبت دی ہے، عشق دی ہے، تو انہوں پتہ چلے بے واقع شاہ اور کم کر دینا۔ سرکار خاتمی مرتبت دی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین ثم آمین، حضور دی نوکری عطا فرماؤ۔ اور ہمیشہ یاد رکھو سادات دوتے اے اپنا جڑا پیسہ نا، مقصد ہے میں ارباں روپے جو لے کروڑاں روپے لائی کھڑوتا تے او اس واسطے کیونکہ حضور رحمت العالمین دی نا بارگاہ دے وچ میں سنیا کہ صدقہ خیرات جڑا ہے او سرکار خاتمی مرتبت دی اولاد دوتے حرام ہے، عشر حرام ہے۔ یہ تواڈی محبت اور عشق کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سرکار تانوں اور سمجھو حضور رحمت اللہ عالمین تواڈے رزق دے اندر برکت عطا فرمان، رحمت اللہ عالمین حضور رحمت اللہ عالمین دی بخشش عطا فرمان، سرکار خاتمی مرتبت دی قیامت والے دن محبت عطا فرمان۔ اللہ رب العالمین تواڈے عشق دے اندر ایمان دے اندر خاتمہ فرمائے۔ ختم پڑھو۔